سننے کے بعد یہ عمر اسی آگ پر بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے عشق. حضرت عمر فاروق کا عشق سنیں گا. حضرت عمر فاروق کی جب حکومت آئی، حضرت ابوبکر صدیق بن مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ ہوئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، دوسرے خلیفہ ہوئے. آپ کی حکومت 24 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت. 24 لاکھ مربع میل کا مطلب برگ میل. 24 لاکھ ایسے، 24 لاکھ ایسے، 24 لاکھ ایسے اور 24 لاکھ میل ایسے. اتنا ایریا آدمی سے زیادہ دنیا ہو گئے. اتنے کا اکیلا حکمراں تھا. نام تھا عمر بن خطاب. میرے نبی کا عاشق تھا اور کرتے میں اتنے پیوند لگے ہوتے تھے کہ گنتی محال ہو جاتی. ایک صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ امیر المومنین سے یہ کہا جائے کہ بھائی دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، آپ حکمراں ہیں تو آپ بھی ایک نیا کرتا پہن لیجئے، زیب وطن کر لیجئے. اس میں بہت پیوند لگے. آپ تو وقت کے حاکم ہیں، خلیفہ ہیں. تو لیکن کسی صحابی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ جاہ و جلال تھا حضرت عمر فاروق کا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس گلی سے نکل جاتا ہے ابلیس اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق کا عالم یہ تھا. اور جس وقت وہ حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ انصاف مشہور تھا. حضرت عمر کی عدالت مشہور تھی جو مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہوئی تھی. وہ عدالت، وہ انصاف آپ کا مشہور تھا. سب صحابہ نے آپس میں کہا کہ اب یہ ہمت نہیں پڑ رہی ہے. تو ایک نے کہا کہ ایسا کرو، علی سے کہو کہ وہ کہیں ان کی بات یہ مان لیں. مولا علی آئے تو مولا علی سے کسی صحابی نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے خلیفہ سے کہ ایک کرتا باہر کے لوگ آتے ہیں، آپ اتنی بڑی حکومت کے حاکم ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ، ایک نیا کرتا پہن لیں. کون سی وہ اس میں وہ قباحت ہے؟ تو مولا علی نے کہا دیکھو میں تو دوسری بات ہوتی تو کہہ دیتا، لیکن یہ بات میں نہیں کہوں گا. اگر یہ کہلانا تو پھر تم اماں عائشہ کے پاس جاؤ. میرے پاک مصطفیٰ کی بیوی، ہماری آپ کی اماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ گئے. پردے کے پیچھے سے جا کر کہا اماں حاکم وقت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیوند لگا کرتا پہنتے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، لہٰذا آپ کہہ دیجیے کہ ایک نیا کرتا سلا کر زیب وطن کر لیں، کیا دقت ہے؟ اماں عائشہ نے بلوایا. خبر آئی وقت کا 24 لاکھ برگ میل کا حاکم میرے مصطفیٰ کی بیوی نے کہا، کہلوایا، کہا بلانے والا آیا کہ مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا. ایسے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق چل پہنچ گئے. سارے کام چھوڑ دیے، بیٹھے تھے دربار کے، سرکاری کام چھوڑ دیے. لوگوں نے کہا آپ جا رہے ہیں؟ کہا اماں بلا رہی ہیں، میرے مصطفیٰ کی بیوی بلا رہی ہیں. اب عمر ایک لمحہ رک نہیں سکتا، سرکاری کام چھوڑ دیے اور مصطفیٰ کے کاشانِ نبوت میں پہنچے. پردے کے اس طرف اماں عائشہ بیٹھی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر نے کہا کہ کیا حکم ہمارے لیے، دیر تو نہیں ہوئی آنے میں؟ اماں عائشہ فرماتی ہے نہیں عمر آنے میں دیر نہیں، بالکل صحیح وقت پر آئے. تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم اتنی بڑی حکومت کے، اسلامی حکومت کے حاکم ہو، ایک نیا کرتا سلوا لو. کیا تم کو اس میں کون سی قباحت ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے. یہ اماں عائشہ فرما رہی تھی، آپ سر جھکائے تھے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا اور جب سر اٹھایا تو اللہ کی قسم پوری داڑھی آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی. آنسوؤں میں پوری داڑھی آپ کی بھیگ چکی تھی. اماں عائشہ نے ماجرا دیکھا، کہا عمر جاؤ. کہا اماں ہم کو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے عمر، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو میں جس کنڈیشن میں ہوں میں دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، میں چاہتا ہوں میرا رب، میرا رسول مجھ سے راضی ہے. وہ جس کی حکومت 24 لاکھ، اے بچے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے تو اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا جوتا نکال دو. تو بیوی کہتی ہے کہ جوتا تو پھٹ چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ اس کو سی دو. بیوی کہتی ہے اب تو اس میں کوئی جگہ نہیں بچی، اتنی جگہ سلائی کر چکی ہوں، اب تو پیوند کی بھی جگہ نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، آپ میں ننگے پاؤں جاؤں گا. میں کہا کہ ننگے پیر جا رہے ہیں، ننگے پیر آج تو تھوڑی تھوڑی سی حکومتیں پا جاتے ہیں تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں. ننگے پاؤں وہ خلیفہ وقت نماز پڑھانے کے لیے گئے، پاؤں دھلے اور نماز پڑھا دی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا رب، میرا رسول مجھ سے راضی ہے. تو ایسی حکومت کرنے والے لوگ کہ جب
नमाज के दौरान आपके खंजर मारा गया और जख्मी हो गए, वो साहबा गए, कहा जाओ दूर दराज से कोई हकीम को बुला कर लाओ। हकीम एक तलाश किया गया कि बहुत काबिल हकीम, और हकीम को लेकर कुछ सहाबी आ रहे थे। अभी आधा रास्ता हकीम ने तय किया था कि खलीफे वक्त का इलाज करने के लिए आ रहा था। आधे रास्ते पर जब गुजरा हकीम सहाबियों के साथ, तो हकीम ने कहा बस अब हम वापस चले जाएंगे। तो सहाबियों ने कहा क्यों? हजरत खलीफे वक्त का इलाज नहीं करोगे? कहा इसलिए नहीं तो जाऊँगा कि खलीफे वक्त का आप इंतकाल हो चुका। तो उन सहाबा ने कहा हकीम जी ये बताओ, अभी तो आधा रास्ता तय किया है, अभी तो पहुँचे नहीं मदीना, आपको कैसे मालूम कि हजरत उमर फारूक का विसाल हो गया? तो उस हकीम ने कहा था साहबा से कि उधर देख रहे हो, ये शख्स जो खेतों में बकरी चरा रहा है, ये बकरी जो खेत खा रही है और जो शख्स खेत खिलवा रहा है, ये खेत इस बकरी के मालिक का नहीं है। ये खेत इस बकरी के मालिक का नहीं है, ये दूसरे की फसल को खिला रहा है। अगर आज उमर नाम का हाकिम जिंदा होता तो ये नौबत कभी उसकी हुकूमत में आई नहीं। ये उसकी हुकूमत में जानवर दूसरे की फसल नहीं खा सकता था। ये रोग, ये जलजला, ये इंसाफ और मुखालिफ था कि बकरियां भी चरने जाती थी तो जिसकी बकरी होती थी उसी के खेत में चरती थी, दूसरे की फसल नहीं खाती थी। उस हकीम ने देखा कि दूसरे के खेत में खा रही है, उसने बता दिया कि अमीरुल मोमिनीन दुनिया में नहीं रहे। कि जब जलजला आता था हमको मेरे मुस्तफा का ये आशिक जब बाहर निकले, कहा अमीरुल मोमिनीन जलजला रुक नहीं रहा, जमीन कांप रही है। हजरत उमर फारूक बाहर आते थे, अपना आसा लाते और अपने आसा, अपने डंडे को, अपनी लाठी को जमीन पर पटकते थे और कहते थे जमीन क्या तूने कभी देखा कि मेरे दरबार में मुझसे कभी बेइंसाफी हुई है? कौन सा ऐसा लम्हा रहा है जब मैंने इंसाफ नहीं किया? इतना कहना होता तो उमर फारूक का तो जमीन का जलजला रुक जाया करता। उन लोगों ने इश्क किया, नबी ने ऐसा इश्क किया है, हजरत उमर फारूक ने इश्क किया है ऐसा कि हजरत उमर फारूक हाकिम है, अपने कमरे के अंदर बैठे कुछ सरकारी मुशीरों से मशवरा कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा के कुछ सहाबी बैठे थे और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो हजरत उमर फारूक के बेटे भी हैं, नाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये हजरत उमर फारूक के बेटे भी हैं और मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी भी हैं। बहुत सी हदीसें भी इनसे मरवी हैं। नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्ने उमर, याद भी रखा करो। हजरत उमर फारूक के बेटे नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दरवाजे पर खड़ा किया हजरत उमर फारूक को और खड़ा कर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पर खड़ा किया। कहा इस वक्त सरकारी काम की एक ज़रूरी मीटिंग हम अंदर कर रहे हैं, तुम यहाँ खड़े रहो, किसी को अंदर ना आने पाए। जब मीटिंग खत्म हो गई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले, अपने बेटे से कहा बेटा अब्दुल्ला कोई आया तो नहीं था? हजरत अब्दुल्ला बता रहा हूँ कि देखो नबी के घर वालों से मोहब्बत भी बताई उमर फारूक कि अहले बैत की मोहब्बत क्या होती। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बेटा अब्दुल्ला क्या कोई आया तो नहीं था जो वापस गया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अर्ज़ किया कि अब्बाजान हसन आए थे। हसन आए थे तो मैंने उनसे कहा कि आप अंदर चले जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, जब काम सरकारी काम के मसौदे चल रहे हैं तो मैं ज़ोहर के वक्त मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन से मिल लूँगा। ये कहकर वापस चले गए। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक तेज कदम इमाम हसन के घर की तरफ गए और जाने के बाद बुलाया और कहा शहजादे आप मिलने के लिए गए? तो कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन हम मिलने के लिए गए। कहा तो फिर अंदर क्यों नहीं है? तो कहा जब आप ही का बेटा नहीं अंदर जा सकता था तो हम समझ गए कि जब खलीफे वक्त का बेटा बाहर खड़ा है तो बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग चल रही है, तो हमने सोचा हम आपसे बाद में मिल लेंगे मस्जिद में, इसमें कौन सी बात? सीने से लगाया हजरत उमर फारूक और इश्क और जज्बात इतने बढ़ गए कि उस खलीफे वक्त हजरत उमर फारूक ने अपनी पगड़ी उतार ली। उतारने के बाद कहा बेटा हसन तू कहता है कि तुम्हारा बेटा बाहर खड़ा था, ये बता कि उसके बाप के जैसे तेरे बाप के जैसा बाप उसके पास है? तेरी अम्मा फातिमा के जैसी क्या उसकी अम्मा है? तेरी नानी खदीजतुल कुबरा की जैसी क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर की नानी है? क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर के नानी के जैसा तेरा नाना है? तेरे नाना के जैसा उसका नाना है? बेटा ये जो सर पर बाल उगे हैं, ये जो दस्तार है, हजरत उमर फरमाते बेटा शहजादे बेटा हसन ये तेरे नाना की दी हुई इज्जत है, वरना जब तक ईमान न लाया था
تب تک تو میں ان صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور یہ تو تیرے گھر کی بخشی ہوئی عزت ہے۔ سینے سے لگا لیتے تھے، یہ محبت ہوتی تھی اہل بیت سے۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں چاہتے، جو لوگ ہمیشہ تاریخ گواہ ہے، جو اہل بیت کا دشمن رہا ہے وہ خلفائے راشدین کا وفادار نہیں رہا ہے، جو مولا علی کا دشمن رہا ہے وہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا بھی وفادار نہیں رہا ہے، جو اہل بیت کا دشمن رہا میرے نبی کی کسی بیوی کا بھی وہ وفادار نہیں رہا ہے، وہ اسلامی کا وفادار نہیں رہا ہے۔ یہ عشق بتا رہا تھا کہ یہ عشق کر گئے، ہم لوگ تو کر بھی نہیں پاتے، نقل کرتے ہیں کہ میلاد میں بیٹھ کر کچھ عشق کی باتیں کر لیں، یار اتنا سونا محبوب، اتنا پیارا محبوب کہ جس کے چہرے کی قسم پاک بے نیاز، بتاؤ اتنا سچا، اتنا اچھا، بتاؤ ایک عاشق کا نام ہے سلمان فارسی، مصطفیٰ کے صحابی ہیں، یہ اکیلا صحابی ایسا تھا اللہ کی قسم جس کا کوئی گھر نہیں، نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ تشریف لائے تو سارا دن مسجد میں رہتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی عشاء پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے گھر کے باہر لیٹ جایا کرتے تھے، بعد صحرا کے گھر کے باہر لیٹ کے رات گزارتے، صرف حدیث سے ساتھ مسجد میں، ان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ دربار لگا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلمان نے تو وہ گھر ہی نہیں بنایا۔ اچھا بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو سب کہتے ہو کہ یار میرے دل میں میرے مصطفیٰ رہتے نہیں رہتے، ہمارا دل مصطفیٰ کا مدینہ ہے، ہمارا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، ہمارے دل میں پاک محمد مصطفیٰ رہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اچھا اگر مصطفیٰ کہہ دیں کہ فلاں شخص میرے دل میں رہتا ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ساری کائنات کی تمنا کرتی کہ محمد مصطفیٰ میرے دل میں، محمد مصطفیٰ میرے دل میں، محمد مصطفیٰ میرے دل میں۔ اللہ کی قسم قربان جائیے سلمان فارسی کے قدموں پر، سلمان رضوی کی جان قربان کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مصطفیٰ سے صحابی نے کہا کہ سلمان کا یا رسول اللہ کوئی گھر ہی نہیں ہے، رات مسجد میں اور دن میں آپ کے کاشان نبوت کے باہر رات گزارتے ہیں، میرے مصطفیٰ نبیوں کے امام فرماتے ہیں سن لو میرے صحابہ، کون کہتا ہے کہ سلمان کا گھر نہیں؟ میرا دل محمد ابن عبداللہ کا گھر میرے سلمان کا گھر ہے، محمد کا یہ دل میرے سلمان کا دل ہے، تم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہو، میرا سلمان میرے دل میں رہتا ہے۔ یہ تو کیا یہ دل میں مقام مصطفیٰ کے ایسے ملا تھا؟ سلمان فارسی کو ایسے مقام ملا تھا؟ ملا ایسے تھا کہ جب مسجد نبوی میں امام کہتا تھا حی علی الفلاح حی علی الفلاح تو سب جاتے تھے مسجد کی طرف، حضرت سلمان فارسی جاتے تھے مصطفیٰ کے گھر کی طرف، پاک بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف، امام حسن حسین کے گھر کی طرف، سب وہاں جاتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا عاشق ایسا تھا جو آتا اور کاشان نبوت کی دہلیز کو چومتا اپنی داڑھی سے، مصطفیٰ کے گھر کی دہلی کو اللہ کی قسم صاف کرتا، پھر چوم کر ہونٹوں سے لگا کر اپنی جبین سعادت خم کرتا، آنکھوں سے دہلی کو لگاتا، پھر مسجد جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، جب مؤذن کہتا ہم سب چلے جاتے وہاں، سلمان ایسا کرتے کا بلا لاؤ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کا سلمان کیا تم ایسا کرتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کرتا ہوں۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کے اس عاشق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان اس لیے کرتا ہوں کہ مؤذن کہتا حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، سب کے سب مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے اس غلام کو معلوم ہے کہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں سب کامیابیوں کا دروازہ یا رسول اللہ اسی گھر کی دہلیز سے ہوتا ہے، اسی دہلیز سے ہو کر کھلتا ہے کامیابی کا دروازہ، اس لیے کامیابی کے دروازے کو یا رسول اللہ پہلے چوم لیتا ہوں، اس کے بعد خانے خدا میں جا کر نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ ایسے تھوڑی یہ عشق کیا جائے نا، اگر ایسا سچا عشق کرنے کی نقل کرو تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھو گے تب پورا مزہ آئے گا کہ اے عشق تیرے سب کے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔